عباد اللہ الصالحین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی سید الانبیاء والمرسلین صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نعمت اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمتا للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا شفیع المذنبین. حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمه وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ علی المنبر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت ہجرته الى دنیا یصیبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه صدق رسولنا الامین الکریم. یہ بخاری شریف کی حدیث مبارک یہ پہلی حدیث شریف ہے جو امام بخاری علیہ الرحمہ نے نقل فرمائی ہے بخاری میں. اس کو امام مسلم نے بیان کیا ہے حدیث نمبر 1907 پر اس کو درج کیا. ابو داؤد شریف نے اس کو 2201 نمبر پہ درج کیا. ترمذی نے اس کو 1647 نمبر میں درج کیا اور نسائی شریف نے اس کو 3803 پہ درج کیا. ابن ماجہ شریف نے 4223 پہ اسی حدیث مبارک کو نقل کیا. مختلف محدثین نے اپنی اپنی کتب میں اس حدیث مبارک کو مختلف نمبروں سے درج کیا. آج ہم اس نشست میں اسی حدیث مبارک کے ضمن میں امام بخاری علیہ الرحمہ اور دیگر محدثین کے حوالہ سے کچھ اس پر معروضات پیش کریں گے. اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کو آگے چلاؤں میں شکر گزار ہوں آپ تمام احباب کا اور بالخصوص صدر ذی وقار ہماری آج کی اس نشست کے صدر محترم پیر طریقت رہبر شریعت پیکر خلوص و وفا صاحبزادہ پیر سید زین العابدین شاہ صاحب آستانہ عالیہ وینس شریف، آپ ہماری ریکویسٹ پر تشریف لائے. میں اپنی طرف سے اور اپنے تمام رفقا تمام احباب کی طرف سے آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں. اللہ کریم آپ کا اور آپ جتنے بھی احباب دور سے قریب سے چل کر آئے ہماری بہنیں مائیں بیٹیاں اس پاکیزہ نشست میں جلوہ گر ہوئے، اللہ کریم آپ تمام کو قدم قدم پر بے شمار برکتیں اور لا تعداد رحمتیں نصیب فرمائے. گرامی قدر معزز بزرگوں اور دوستو، اس حدیث مبارک میں ہم نے جتنے اکابرین کے اسماء گرامی کو سنا اور جن کے توسل سے یہ حدیث مبارک امام بخاری علیہ الرحمہ تک یہ پہنچی ہے،
اس کے حوالہ سے عرض کروں، امام بخاری فرماتے ہیں کہ حمیدی عبداللہ بن زبیر نے یہ حدیث بیان کی اور انہوں نے کہا ہمیں سفیان نے اس حدیث مبارک کے بارے میں بتایا۔ وہ کہتے ہیں ہمیں یحییٰ بن سعید نے بیان کی، انہوں نے کہا محمد بن ابراہیم تیمی نے خبر دی، انہوں نے کہا علقمہ وقاص لیثی سے سنا، وہ کہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب کو منبر پر میں نے یہ کہتے ہوئے سنا، اور فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ فرمان سنا کہ آپ فرما رہے تھے سرکار دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اعمال کا مدار صرف اور صرف نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کے عمل کے حوالے سے اس کے عمل کا ثمر وہی ہوگا جو اس کی نیت ہوگی۔ سو جس شخص نے جس کے لیے ہجرت کی دنیا میں، تو اس کو جو کچھ اس نے اس نیت کی وجہ سے پایا اس کے لیے وہی ہے، اور جس نے جو نیت کی اور جو اس کی وجہ سے اس کو ملا وہ حاصل کرے، یا جس نے کسی عورت کے نکاح کی وجہ سے ہجرت کی تو وہ نکاح کرے تو پھر وہ ہجرت اس کے نکاح کے لیے شمار ہوگی۔ اس حدیث مبارک کا جو امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس کو بیان کیا، اس کے پیچھے جتنے بھی محدثین ہیں ان تمام کے حوالے سے علماء نے بڑی خوبصورت بحثیں لکھی ہیں کہ یہ قوی ہیں، مضبوط ہیں اور بہت سی باتیں، لیکن ایک عجیب سی بات علماء کرام نے بیان فرمائی ہے۔ حدیث کو فنی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو وہ فرماتے ہیں اس حدیث مبارک میں یہ ایک تصور ہے کہ یہ حدیث غریب ہے، اور اتفاق دیکھیے کہ امام بخاری علیہ الرحمہ کا جو لیول ہے حدیث کو لینے کا، اخذ کرنے کا، بیان کرنے کا، وہ انتہائی اہم اور انتہائی قابل غور ہے کہ وہ کبھی بھی کسی حدیث شریف کو بیان نہیں کرتے جب تک کہ راوی اور ان کے حوالے سے امام بخاری کے اس سٹینڈرڈ پر پورے نہ اترتے ہوں، اس کی سندیں بالخصوص اسناد۔ لیکن اس حدیث کو امام بخاری نے بخاری میں جمع کیا ہے، جو حدیث شریف غریب ہے، لیکن دوسرے اعتبار سے یہ حدیث شریف اگرچہ غریب ہے لیکن مشہور بہت زیادہ ہے۔ یعنی فنی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ متواتر حدیث نہیں ہے، جس طرح کے بہت سے اور فرامین ہیں سرکار دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ یحییٰ بن سعید پر اس حدیث کا مدار ہے، اور انہوں نے حضرت عمر سے سنا ہے، اس کے علاوہ باقیوں سے اس حدیث کا بیان کرنا نہیں ہے۔ اب اس میں یہ بھی ہے کہ منبر پر بیان کیا، تو ظاہر جب منبر پر بیان کیا ہے تو ڈیفینیٹلی اس میں بہت سے اور لوگ بھی ہوں گے، لیکن اس کو آگے منتقل کرنے والے حضرت عمر پاک ہی ہیں۔ اس میں ایک پہلو تو یہ ذہن نشین رہنا چاہیے کہ حدیث مبارک اگر سند کے اعتبار سے بعض اوقات معتبر نہ بھی ہو، یعنی فنی حساب سے، لیکن اس کو قبول کرنے میں یہ بھی دیکھا جائے گا کہ یہ حدیث شریف شہرت کے اعتبار سے کتنی اہم ہے۔ اس طرح بہت سی بیماریوں کے از خود حل ہونے کے چانس بھی موجود ہیں، جو ضد کر کے بیٹھتے ہیں کہ اس کی سند یوں ہے، اس کے راوی یوں ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ آ گئی کہ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ وہ حدیث شریف بھی قبول فرما لیتے ہیں جس کا تعلق اصلاح امت سے ہو اور اللہ کے مخلوق میں بہتری کا تصور ہو، اگر ان کے اس معیار پہ پوری نہ اترتی ہو تب بھی۔ اس حدیث شریف میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ
سے یہ نقل کی گئی۔ علامہ عبد الرحمن بن علی بن محمد جوزی حنبلی آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر جو اس کے پہلے راوی ہیں انہی کو دیکھا جائے، باقی تمام نے انہی سے یہ حدیث مبارک لی ہے۔ 6 سال میں آپ نے اسلام قبول فرمایا، اس راوی نے جو اس حدیث شریف کے پہلے ہیں کہ، اور فرماتے ہیں کہ نبوت کے 5ویں سال میں آپ نے اسلام قبول کیا۔ ایک قول یہ بھی ہے اور ایک قول یہ ہے کہ آپ نے اسلام 6 سال میں قبول فرمایا، اور یہ بھی ہے کہ مردوں میں حضرت عمر کا اسلام قبول کرنے کے حوالے سے 40واں نمبر ہے۔ اور ایک یہ بھی ہے کہ جب آپ گھر سے نکلے تو راستے میں حضور کے ایک صحابی ملے تو عمر نے کہا سنا ہے کہ یہ 39 لوگ ہو چکے ہیں، تو عمر کے ہوتے ہوئے 40واں کبھی نہیں ہوگا، جب تک عمر ہے 40واں نہیں ہوگا۔ لیکن حسن اتفاق ہے کہ عمر ہی اسلام کا 40واں بن گیا، 40واں نہیں ہوگا، لیکن عمر ہی فگر کے اعتبار سے اسلام کا 40واں ہے، تو عمر 40 میں بن گئے اسلام کے۔ عورتوں میں 11 اور مردوں میں 39 لوگ۔ لیس بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں 33 مردوں کے بعد اسلام سے وابستہ ہوئے، لیکن بہتر قول یہی ہے کہ حضرت عمر کا اسلام تقریباً 39 لوگوں کے بعد آپ دائرہ اسلام میں آئے، اور اسلام کو آپ نے آئے تو پھر اس شان سے آئے کہ ان کے لیے اللہ کے محبوب راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعا مانگ رہے تھے۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ عمر جس کے لیے پیغمبر آخر الزمان خود بارگاہ خداوندی میں عرض کر رہے ہیں، یا اللہ اگر اسلام کو عزت دینا چاہتا ہے تو مجھے خطاب کے بیٹے کی گردن میں میری غلامی کا پٹا ڈال دے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں ایک اور بات بھی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، یا اللہ اسلام کو عمر سے عزت دے۔ اس میں ایک اور پہلو بھی ذہن نشین رکھیے، ہمارے گاں کچھ دوست بعض اوقات شدت میں یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں پرسنالٹیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اسلام میں شخصیات کا کوئی مقام نہیں ہے، حتیٰ کہ بدقسمتی سے شدت پسندی میں وہ آ کر رحمت کون و مکان کی بارگاہ میں بھی بہت مرتبہ گستاخی کا ایسا انداز اختیار کرتے ہیں جس سے عقیدے پر کاری ضرب لگتی ہے کہ اس میں حیثیت شخصیت کیا ہے؟ بس حضور کو اللہ نے جو دیا وہ لے کے آئے، ہم تک پہنچایا، اس میں حضور کی ذات کا شخصیت کا معاذ اللہ خدا نخواستہ کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ یہ کبھی کبھی ہمیں بدقسمتی سے اس معاشرے میں یہ مکروہ فکر بھی سننے کو ملتی ہے، لیکن یاد رکھیے کہ حضور جیسی ذات اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرے، یا اللہ اسلام کو عزت دینا ہے تو پھر عمر کو یا اللہ مصطفیٰ کی غلامی عطا فرما دے، یا اللہ عمر کو ایمان عطا فرما دے۔ مطلب کیا ہے کہ عمر اسلام کی عزت ہے۔ اسی طرح جب ہم یہ کہیں گے کہ عمر اسلام کی عزت ہے تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ ابو بکر بھی اسلام کی عزت ہے، پھر یہ ماننا پڑے گا کہ عثمان بھی اسلام کی عزت ہے، پھر یہ ماننا پڑے گا کہ حیدر کرار مولا کائنات علی المرتضیٰ بھی دین مصطفیٰ کی عزت ہے، پھر یہ ماننا پڑے گا حسنین کریمین طیبین بھی اسلام کی عزت ہے، پھر یہ ماننا پڑے گا کہ دین مصطفیٰ کی تابعین تبع تابعین اولیاء کاملین داتا علی حجویری خواجہ خواجگان حضرت خواجہ غریب النواز حضرت تاجدار گولڑا مہر علی سید جماعت علی لاسانی سید محمد اسماعیل کرما والے پیر سیدنا مہر علی، پھر امام علی الحق، یہ ماننا پڑے گا کہ یہ لوگ اسلام کی عزت ہے، ان سے اسلام کو عزت ملی ہے، ان سے اسلام کو عظمت ملی ہے۔
ان کی محنت، ان کی مشقت، ان کا خلوص، ان کی ہجرت، ان کا گھر سے آنا، ہزاروں لاکھوں میل دور بیٹھ کر انہوں نے اپنی ذات کو مضبوط نہیں کیا، اپنی شخصیات کو مضبوط نہیں کیا، اپنے گھروں کو مضبوط نہیں کیا، انہوں نے جتنا بھی مضبوط کیا ہے دین مصطفیٰ کو مضبوط کیا ہے۔ تو یہ بات یقیناً ذہن نشین کرنا ہوگی کہ اللہ کے بندے اسلام کے محسن ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں، جب ہمارے ملک میں پاکستان کے محسنوں کی عزت کرنا ضروری ہے، کسی بھی سوسائٹی میں جب شریکوں میں، رشتہ داروں میں، سماج میں، معاشرے میں محسن کی عزت کرنا ضروری ہے، معاملات میں احسان کرنے والے کی عزت کرنا ضروری ہے، تو یقیناً ملک سے زیادہ وہ لوگ اہم ہیں جنہوں نے ہمیں یہ دین دیا، اور پھر دین کی وجہ سے ہی تو ملک ملا ہے۔ گویا ہمیں ان محسنوں کو بھی یاد رکھنا ہے اور ان محسنوں کو بھی یاد رکھنا ہے۔ تو گرامی قدر بزرگوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن اسلام لے آئے اور اس دن سے پھر اسلام کے ظہور کا غلبہ ہو گیا، حضرت رسول کائنات کی بارگاہ میں فرشتہ آ کر عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ علیہ وسلم، آج اپنی نگاہوں کو اٹھا کر دیکھیے، آج آسمانوں پر جشن منایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے اسلام کو عمر دے دیا ہے، اسلام کو عمر ملا، آسمانوں پہ جشن ہے۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اگر اسلام کو عمر ملے تو آسمان پہ جشن ہے، اور کائنات کو محمد عربی ملے تو کیا ماحول ہوتا ہوگا؟ گویا ہمارے لیے یہ بات قابل فخر، قابل اعزاز ہے کہ کائنات عالم میں حضور کی آمد اور حضور کی جلوہ گری سے پوری انسانیت کو عزت مل گئی، عظمت مل گئی، اور پوری انسانیت کو احترام اور وقار مل گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث حضرت عمر پاک نے روایت کی ہیں، ان کی تعداد تقریباً 537 ہے جو حضرت عمر سے مروی ہیں، اور صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں تقریباً 81 احادیث ہیں جن کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا گیا۔ اس میں ایک اور بات بھی ذہن نشین فرما لی جائے، ہمارے بہت سے دوست یہ اعتراض کرتے ہیں کہ امام بخاری نے آل رسول سے، نبی کے خانوادہ پاک سے امام بخاری نے بہت کم احادیث نقل کی ہیں۔ تو یہ بھی ذہن نشین فرما لیں کہ حضرت امام بخاری کا ایک اپنا طریقہ ہے حدیث لینے کا اور بیان کرنے کا، تو جب آپ اس کا موازنہ کریں گے تو آپ کو کوئی زیادہ احادیث حضرت عمر، عثمان، ابو بکر سے بھی روایات نہیں ملیں گی۔ کچھ لوگ ایسے تھے جن میں سے جن کا کام یہی تھا، جن میں ابو ہریرہ ہیں، وہ فرماتے ہیں بس لوگ کھاتے تھے، پیتے تھے، کام کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے، میں کچھ نہیں کرتا تھا، 2-3 دن بھی بھوکا رہتا تھا، میرا کام یہی ہوتا تھا، حضور جب بولتے تھے تو بس میں اس کو محفوظ کر لیتا تھا، بس میرا کام یہی تھا۔ اور پھر اس میں یہ ہے کہ آپ دیکھیں اللہ کے حبیب نے جس کو جس چیز سے نوازا ہے اسی سے وہ پہچانا گیا ہے، اس کی عزت اور عظمت کی وجہ بن گئی۔ مثلا حضرت ابو بکر صداقت میں، حضرت عمر فاروق عدالت میں، حضرت عثمان سخاوت میں، مولا کائنات شجاعت میں۔ خدا نخواستہ یہ نہیں ہے کہ اب ان میں یہ پہلو ہے تو دوسرا پہلو نہیں ہے، لیکن یہ ان کی وجہ شہرت اور باعث عزت بن گیا۔ اسی طرح کہیں شجاعت ہے، کہیں سخاوت ہے، اور کہیں صداقت ہے، تو کہیں مصطفیٰ کریم نے حافظہ دے دیا ہے۔ تو ابو ہریرہ اس میں جو نمبر لیتے نظر آتے ہیں،
ہمارے بہت سے دوست اس بات پر بضد ہوتے ہیں، ابو ہریرہ پاک کا نام سن کر وہ کبھی کبھی غصے میں بھی آتے ہیں، تو ان کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ ابو ہریرہ کی وجہ یہی ہے کہ آپ کو اللہ کے حبیب نے حافظہ، قوت حافظہ عطا فرمایا ہے۔ اب ہم اس کی طرف آتے ہیں۔ جس طرح قرآن مجید کی آیات کا شان نزول ہوتا ہے، اسی طرح احادیث رسول کے حوالے سے بھی ان کے نزول کے بھی کچھ اسباب ہوتے ہیں۔ ان کے فرمان جیسے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تو اس کی بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے، لیکن کیونکہ عالمگیر فرمان ہے اس لیے قیامت تک وہ چلنا ہے اور بیان ہونا ہے، اور وہ ہر زمانے میں لوگوں کے لیے قابل عمل بھی ہے اور قابل فخر بھی ہے۔ اس حدیث کا سبب یہ ہے کہ حضرت رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں ایک بندے کے حوالے سے بات کی گئی۔ مکہ میں ایک عورت کو اس نے نکاح کا پیغام دیا، وہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ چلی گئی۔ وہ شخص بھی اس کے نکاح کی رغبت سے مدینہ منورہ چلا گیا۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس شخص کو حضور نے فرمایا یہ مہاجر ام قیس ہے۔ اچھا اتفاق دیکھیے کہ میں نے اس پر کوشش کی ہے کہ میں کچھ لٹریچر پڑھ کے اس میں اس بزرگ کا نام ڈھونڈوں۔ اس کا نام آپ کو حیرانگی ہوگی کہ میں نے بخاری شریف کی تقریباً 20 کے قریب شروحات کو پڑھا، اس بزرگ کا مجھے نام نہیں ملا۔ آپ حیران ہوں گے وجہ کیا ہے؟ حالانکہ یہ کسی کو یہ کہنا یہ مہاجر ام قیس ہے، ہمارے دور میں ہمارے سوسائٹی اور معاشرے میں یہ ظاہراً تو ایک تانا ہے، یہ تو فلاں کے لیے آیا، لیکن اس صحابی کا عمل دیکھیے اور انداز دیکھیے کہ انہوں نے کہا کیونکہ مجھے نبی کریم نے یہ نام دیا ہے میرے لیے یہی نام ہی اعلیٰ ہے، کیونکہ حضور نے دیا ہے۔ مطلب ہے کہ وہ اسی نام سے جانے گئے۔ صحابہ کی یہ عادت کریمہ تھی کہ حضور جو فرمایا کرتے تھے بس وہ اسی کو اپنایا کرتے تھے، ان کے لیے سب کچھ یہی ہے، یعنی جو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وہ انہوں نے اس کو اپنایا۔ علامہ ابن الجوزی لکھتے گئے کہ علماء ہمیشہ اس حدیث شریف کو پہلے لانے کے حوالہ سے بیان کرتے گئے کہ اپنی تصانیف میں اس حدیث کو سب سے پہلے لکھنے کی ان کی جو ضرورت ہے اور حاجت ہے وہ یہ ہے کہ اعمال کے اعتبار سے اصل چیز جو ہے وہ نیت ہے، اسی لیے بہت سے احباب نے اپنی کتب میں سب سے پہلے اس حدیث مبارک کو نقل کیا۔ عبد الرحمن مہدی کہتے ہیں جو شخص بھی کوئی کتاب تصنیف کرے اس کو چاہیے کہ اپنی کتاب میں اس حدیث مبارک کو ضرور نقل کرے۔ اسی وجہ سے امام بخاری نے اپنی کتاب کو اسی سے نقل کیا۔ امام شافعی نے کہا اس حدیث میں فقہ کے 70 ابواب ہیں، اگر فقہی اعتبار سے اس پر دیکھا جائے تو اس کے لیے اس پہ 70 ابواب ہیں۔ امام احمد ابن حنبل 241 ہجری میں جن کا وصال ہوا، فرماتے ہیں اصول اسلام 3 احادیث پر مشتمل ہیں۔ فرمایا اعمال کا مدار نیت پر ہے، نمبر 1، نمبر 2 حلال ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے، یہ بھی بخاری نے نقل کیا۔ اسی طرح فرمایا کہ جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی عبادت نکالی جس کا دین میں منشا نہ ہو تو فرمایا وہ مردود ہے۔ اسی کو پھر امام ابو داؤد نے نقل فرمایا کہ فقہ کا مدار 5 احادیث پر مشتمل ہے۔ اعمال کا مدار امام فرماتے ہیں امام ابو داؤد کے فقہ کا جو مدار ہے وہ 5 پر ہے، تو اس میں اعمال کا مدار سب سے پہلے نیت پر ہے، اور فرماتے ہیں حلال بھی ظاہر ہے حرام بھی ظاہر ہے۔ میں نے تم کو جس کام سے منع کیا اس سے اجتناب کرو، میں نے تم کو جس کام کا حکم دیا اس پر جس قدر عمل ہو سکے کرو۔
اسی طرح چوتھے نمبر پر فرمایا کسی کو ضرر نہ پہنچاؤ اور دوسرے کو باہم تمہیں تکلیف نہیں دینا، یعنی یہ سمجھ کر ایک نے مجھے تکلیف دی ہے تو تم اس کو تکلیف ضرور دو، ایسا نہیں، بلکہ جو تمہیں تکلیف دے تم کوشش کرو اس کے لیے راحت کا اہتمام کرو، اس کا اجر تمہیں رب کی بارگاہ سے بہتر ملے گا۔ یعنی جس کو تم نے تکلیف دی ہے اگر وہ تمہیں معاف کر دے تو اس سے پہلے کہ تم اس کو معاف کر دو، اللہ کی بارگاہ سے اس کا بہتر تمہیں اجر مل سکتا ہے اور ملے گا۔ فرمایا اسی طرح دین پھر جو ہے وہ خیر خواہی ہے، دین کے اندر نہ جبر ہے نہ تکلیف ہے، دین کے اندر نہ زبردستی ہے، دین کے اندر صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ جب دین میں آ جاتے گئے تو پھر لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ اس دین میں ہیں جس میں خیر ہے، اور یہ خیر والا بندہ دوسرے کے لیے اچھا عمل رکھتا ہے اور اچھی جو ہے وہ تمنا رکھتا ہے۔ امام ابو داؤد کی دوسری روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 1500 احادیث روایت کی ہیں، اور فرماتے ہیں کہ ان سے انتخاب کر کے میں نے کتاب السنن میں لکھی جن کا میں ضامن ہوں، پس ان میں میں نے صحیح کا، اور ان میں باقی احادیث میں سے 4 ایسی ہیں جو انسان کے دین کے لیے کافی ہیں۔ امام فرماتے ہیں اگر ان تمام کو میں سامنے رکھوں پھر میں انسانی کامیابی کے لیے اگر کوئی اصول وضع کروں تو وہ پوری احادیث میں میرے سامنے اگر 4 ہوں تو وہ اس کے لیے کامیاب ہے۔ ایک یہ ہے کہ اعمال کا مدار نیت پر ہے، اور فرماتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ حلال ظاہر ہے حرام بھی ظاہر ہے، اور فرماتے ہیں کسی شخص کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ غیر مقصود باتوں کو ترک کر دے۔ فرمایا چوتھا یہ ہے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہے حتیٰ کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی اس چیز کو پسند کرے جس چیز کو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ اگر آپ دیکھیں تو پھر اس میں کامیابی اور کامرانی آپ کو نظر آئے گی۔ مطلب یہ دین کا جو بنیادی اصول ہیں وہ ہم بدقسمتی سے بھول کر ہم نئی دنیا کی تلاش میں نکل چکے ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ دین سکھاتا کیا ہے، خیر خواہی ہے، دین میں بھلائی ہے، دین میں انسانیت سے پیار ہے، دین میں پڑوسی سے پیار ہے، دین میں اساتذہ کا احترام ہے، دین میں چھوٹوں سے شفقت ہے، دین میں مریض کی تیمارداری ہے، دین میں مرنے والے مسلمان کے لیے دعا استغفار اور جنازہ ہے، دین میں مظلوم کا ساتھ دینا ہے، دین میں ظالم کے ہاتھ کو روکنا ہے، دین میں آپ نے مزدور کی مزدوری اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے دینی ہے، دین میں آپ نے اپنی بات اور قول اور فعل کا پہرا دینا ہے، دین میں گویا ایک ایک قدم پر آپ نے یہ ظاہر کرنا ہے کہ اب آپ کسی اور کے پارٹی کے نمائندے نہیں ہیں، اب آپ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک دین کے نمائندے ہیں۔ گویا لوگ آپ کے کردار کو آپ کے عمل کو دیکھ کر حضور رحمت دو جہاں کے دین کے حسن کے قریب آتے جائیں۔ اب اسی طرح ہم جب آ گئے نیت پر، ہر چیز کا معیار مدار نیت پر گئے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نیت کا معنی اور نیت کے متعلق احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا اصول ہے اور کیا فرامین ہے۔ سرکار دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیت ہے، تو اس کا معنی علماء بیان فرماتے ہیں یہ ہے کہ ہر عمل کی صحت کا اعتبار اس کی نیت سے ہوتا ہے، یعنی اگر اس پر عمل ہے تو اس جو کچھ وہ کر رہا ہے اس کا ارادہ قصد اگر ہے اللہ کی رضا، اس کی سب سے زیادہ پھر اس کو اللہ فضیلت بھی عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح فرمایا اگر عمل سے مقصود جنت کا اصول ہے تو اس میں بھی اس کی فضیلت ہے۔ اب نیت یہ ہے کہ وہ یہ کام محض اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے، یہ بھی اچھا ہے، لیکن پھر اس سے دوسرا درجہ ہے یہ کام کر رہا ہے تو یہ جنت کے حصول کے لیے کر رہا ہے۔ اسی طرح پھر یہ ہوتا ہے کہ
وہ جو کام کر رہا ہے اس کو وہ اپنے لیے کر رہا ہے، معاشرے میں انسانیت کے لیے کر رہا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے، اس میں پھر اس کے ارادے اور نیت کی وجہ سے اس کی پوری اس بیس میں کمزوری واقع ہو جائے گی۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو عبادت کے اس درجے پر گئے جو کہتے ہیں عبادت ہم جنت کے لیے نہیں، ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ ان کے حوالے سے ہم نے گزشتہ درس میں کچھ عرض کیا تھا، یہ ایک اعلیٰ اور عرفہ مقام گئے جو بہت ہم میں تو خیر کوئی بھی نہیں ہے، لیکن جو اس پہ حامل ہوتے گئے یقیناً وہ بارگاہ قدس کے مقبول لوگ ہوتے ہیں۔ نیت کا معنی گئے قصد مصمم، پکا ارادہ، اور اس عمل کے لیے تحریک کرنا، صرف ارادہ کر لیا نہیں بلکہ ارادے کے بعد پھر اس میں متحرک ہو جانا اس کام کے لیے، پھر اس میں نیت کا مدار بھی آ گیا۔ حدیث کا پہلا جملہ یہ ہے کہ اعمال کا مدار صرف نیات پر ہے، اور دوسرا جملہ اس حدیث مبارک کا یہ ہے کہ ہر شخص کے عمل کا ثمر وہی ہوگا جس کی اس نے نیت کی ہے۔ تو پہلے جملہ میں اس پر تنبیہ ہے کہ اعمال کا مقدار کا تعین ان کی نیات سے ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ایک آدمی نکلا گھر سے تو اس نے کہا میں مسجد کی طرف جا رہا ہوں، لیکن اب اس نے کہا کہ یہ میرا ایک عمل تو ہے، میں نے مسجد کی طرف جانا ہے، لیکن اب اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی یہ نیت کرے کہ میں گھر سے چلا ہوں تو چلا مسجد کی طرف ہوں، لیکن میں راستے میں کچھ اور کام بھی کروں گا، مطلب وہ کرے نہ لیکن نیت اس نے کر لی کہ میں یہ کام کروں گا۔ مثال کے طور پر نماز کے لیے چلے، لیکن اب یہ ہوا کوئی مریض ملا تو میں تیمارداری کروں گا، مسافر ملا اس کو پتہ بتاؤں گا، اگر کوئی مزدور ملا اس سے ہاتھ بٹاؤں گا، اگر کوئی بچہ ملا اس پر اس کے سر پر دست شفقت پھیروں گا، اگر مجھے کوئی نابینا ملا اس کو منزل تک پہنچاؤں گا۔ تو گویا اگر اس نے یہ ذہن میں بٹھا لیا کہ میں اتنے کام کروں گا تو پھر یہ کہ ایک کام کے لیے چلا تھا اس کو کئی کاموں کا اس کو اجر اور ثواب ملنا شروع ہو گیا۔ تو ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ اب اس نے نیت کر لی لیکن وہ کام کر نہ سکا تو اب اس کو اس کا اجر ملنا شروع ہو گیا۔ یہ حسن آپ کو سوائے اسلام کے کسی بھی مذہب میں نظر نہیں آئے گا، یعنی ارادہ کر لیا تو اسی وقت اس کو اللہ کی طرف سے اس کا اجر ملنا شروع ہو گیا۔ مسند امام احمد ابن حنبل نے نقل کیا 397 صفحہ جلد 1 پر عبداللہ ابن مسعود راوی ہیں، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثر شہداء امتی اصحاب الفرش ورب قتیل بین الصفین اللہ اعلم بنیتہ، فرمایا میری امت کے اکثر شہید، حضور نے فرمایا بستر پر فوت ہونے والے ہوں گے، رسول کائنات نے ارشاد فرمایا اور فوجوں کے درمیان قتل ہونے والے اکثر لوگوں کی نیت کو اللہ تعالی جانتا ہے۔ یہ حدیث مبارک ہے، یعنی جو بستر پر مرا حضور نے اس کو شہادت کا تمغہ دے دیا، اور جو جس کو فوج میں جو مرا وہاں لیکن وہ شہید نہیں، کیونکہ اس کی نیت میں کیا تھا یہ اللہ جانتا ہے، یا اس کی عطا کردہ طاقت سے اس کے رسول جانتے ہیں۔ تو بستر پر جو مرا اس کا عمل یہ تھا کہ اس نے یہ کہا ہوگا، دعا کی ہوگی، نیت کی ہوگی، تمنا کی ہوگی کہ یا اللہ اگر مجھے موقع ملا، زندگی نے وفا کی تو کوئی موقع ملا تو انشاءاللہ میں جہاد میں شامل ہو کر دشمن رسول کا خاتمہ کر کے میں اپنی جان کا نذرانہ اللہ کے حضور پیش کر دوں گا۔ بس اس نے یہ تمنا کی، نیت کر لی، اس کے لیے اللہ کے ہاں سے اجر شروع ہو چکا، اس کو اللہ کی طرف سے یہ برکت مل گئی۔ اسی طرح ایک حدیث شریف میں ہے، صاحب لوگ لڑ رہے تھے، ایک ان میں ایسا لڑتا ہوا بندہ بھی نظر آیا
جو بڑا قوی تھا، تندرست تھا، اور اس کی گرفت تلوار پر بھی اور دشمن پر بھی مضبوط تھی۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو سہل بن سعد نے روایت کیا، بخاری نے نقل کیا۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ تو بڑا لڑاکو ہے اور بڑا دلیری سے لڑ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ جہنمی ہے، یہ جہنمی، لڑ بھی بیچ میں رہا تھا، کھڑا بھی اندر تھا، اور اتنا تندہی سے لڑ رہا تھا کہ یہ حضور نے فرمایا کہ یہ جہنمی ہے۔ اب ایک بات یہ بھی ذہن نشین رکھیے، ہمارے کچھ دوست یہ کہتے ہیں کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا، حضور کو کل کا نہیں پتا۔ یہ یقیناً وہ ٹھیک ہی کہتے ہیں، کیوں کہ اگر وہ کہیں کہ نبی جانتے ہیں تو پھر شاید ان کی چوری پکڑی جانے کا خطرہ ہے۔ جیسے حضور نے فرمایا کہ یہ جہنمی ہے تو لڑ تو رہا تھا، جہاد بھی کر رہا تھا، صحابہ میں بھی شامل تھا، حضور نے کیا فرمایا یہ جہنمی ہے۔ کیوں؟ مجاہد تو وہ تھا لیکن تھا نقلی، مجاہد تو وہ تھا لیکن تھا نقلی۔ اب اگر کوئی بندہ نقلی مجاہد ایویں ہی بنا پھرے اور وہ کہے میں جنتی ہوں تو ایسا نہیں ہے۔ مطلب ہے راہ جاتے بندے کو مار دینا، ماں کا زیور بیچ کر کلاشن کوف لے کر کسی ہندو کو، کافر کو مار دینا، پھر اس کے مارنے کے بعد اس پہ کاروبار کرنے، لوگوں کو بتانا، تو یہ یقیناً کیا ہے اس کی حقیقت، یہ اللہ یا اس کی عطا سے اس کا رسول جانتا ہے۔ ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ حضور نے بتا دیا کہ یہ کون ہے، جہنمی۔ اب حضور نے بتایا، آگے بھی صحابہ تھے، صحابہ کہتے ہیں ہمیں یقین ہو گیا کہ ہے جہنمی کیونکہ حضور کی زبان سے نکل گیا ہے۔ اب کیا ہوا ہم دیکھ رہے ہیں کیا ہوگا، لڑ بھی رہا ہے برابر، ابھی تک اس نے کوئی غداری بھی نہیں کی۔ پھر کیا ہوا کہ اس پر کسی نے وار کیا تو وہ اس پر برداشت نہ ہو سکا، اس نے ریت میں اپنا نیزہ گاڑا اور اس نیزے کے اوپر اس نے اپنے وجود کا بھار قائم کیا، جس کی وجہ سے وہ اس کے وجود میں پیوست ہوا اور وہ مر گیا، اس وجہ سے کہ وہ درد کو برداشت نہ کر سکا۔ تو صحابہ نے کہا یقین تو ہمیں پہلے ہی تھا، اسی لیے تو ہم مومن ہوئے تھے، آج ہمارا یقین اور مضبوط ہو گیا کہ اللہ کے نبی اللہ کی عطا سے بندے کے آنے والے واقعات کے بارے میں حضور لوگوں کی موت اور حیات کو بھی جانتے ہیں۔ اب اگر کوئی دوست یہ نہ مانے تو یقین کریں اس سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بیچارہ مجبور ہے، لیکن وہ بھی مجبور ہے۔ ہمیں بخاری صاحب نے، امام بخاری نے جو بیٹری دی ہے، یہ احادیث کی پاک روشنی، اس کے ذریعے سے ہم بھی ان کو ڈھونڈ لیتے ہیں کہ اصلی مجاہد کون ہے اور نقلی مجاہد کون ہے۔ جو انکار کرتا ہے یقیناً وہ نقلی ہے۔ مسند احمد ابن حنبل نے 285 صفحہ جلد 2 پر ابو ہریرہ نے نقل کیا، فرمایا ان اللہ تعالی لا ينظر الى صورکم اموالکم وانما ينظر الى قلوبکم، فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ وہ دلوں کو اس لیے دیکھتا ہے کہ یہ نیت کی جگہ ہے، تم نے دل میں کیا سوچا ہے، دل میں کیا کہا ہے، یہ اللہ کریم جانتا ہے اور دیکھتا ہے۔ اسی طرح امام غزالی احیاء العلوم میں فرماتے گئے، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ اچھا عمل کرتا ہے تو فرشتے اسے مہر لگائے ہوئے صحیفوں میں لے کر اوپر جاتے گئے اور اس عمل کو اللہ کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے، اور رب العزت فرماتا ہے اس صحیفے کو ڈال دو، اس میں جو عمل ہے اس میں میری رضا کے لیے ہے۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے دوسرا عمل جاتا ہے تو وہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں نیت اچھی ہوتی ہے، ارادہ اچھا ہوتا ہے،
امام غزالی فرماتے گئے پھر اس کا لفافہ جاتا ہے، یا اللہ اس نے نیک کام کیا، نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کی، زکوٰۃ سب کچھ ہے، فرمایا اس کو ڈال دو، اس کو رکھ دو، کہاں؟ گناہوں کے کھاتے میں۔ اور دوسرا آتا ہے جس نے کچھ کیا ہی نہیں ہوتا، حکم ہوتا ہے اس کا لفافہ رکھ دو اچھے اعمال کی طرف۔ یا اللہ خالی ہے، کچھ نہیں کیا، فرمایا نیت کی تھی اس نے، اس کی نیت اچھی تھی، اس نے کی لیکن نیت اچھی نہیں تھی، اس کی نیت کی بدولت اس کو اللہ نے اجر عطا فرما دیا۔ سلطان زمان رحمت کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگ چار قسم کے ہیں۔ ایک قسم ان لوگوں کی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا اور اللہ نے ان کو مال دیا، وہ اپنے مال میں علم کے مطابق عمل کرتا ہے۔ اور دوسرا بندہ وہ ہے جو شخص یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی نوازتا تو میں بھی اسی طرح کرتا جس طرح یہ کر رہا ہے۔ اب وہ جو کرنے والا تھا اس کو کرنے کی وجہ سے اجر مل گیا، جس نے نہیں کیا نیت کی ہے اگر اللہ مال دیتا تو میں علم پر عمل بھی کرتا اور خرچ بھی کرتا، اللہ کریم نے اس کو کچھ کیے بغیر اجر عطا فرما دیا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک پھر اور بندہ ہے وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا اور لیکن اس کو علم سے محروم رکھا، وہ اپنی جہالت کی وجہ سے مال خرچ کرتا ہے لیکن فضول کاموں میں خرچ کرتا ہے۔ تو ایک شخص کہتا ہے اللہ مجھ کو بھی مال دیتا نا، میں بھی اسی طرح عیاشی کرتا جس طرح یہ کر رہا ہے۔ سنن ابن ماجہ نے نقل فرمایا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جس نے یہ کہا دونوں گناہ میں برابر کے شریک ہو گئے، وہ کر کے گناہ اور یہ نہ کیا لیکن اس کی نیت اچھی نہیں تھی، اس کو بھی اسی طرح گناہ میں شریک ہو گیا۔ ایک اور شخص کہتا ہے اگر اللہ تعالیٰ مجھے بھی مال دیتا تو میں بھی اسی طرح خرچ کرتا تو اللہ کریم اس کو اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابی ابن کعب نے بیان کیا اور اس کو مسند احمد ابن حنبل نے نقل کیا، ایک شخص سے مدد طلب کی جو میرے ساتھ مل کر جہاد کر رہا تھا، اس نے انکار کیا حتیٰ کہ میں اس کے لیے اجرت مقرر کروں۔ اس نے کہا میں نہیں کروں گا، پہلے میرے ساتھ تو اجرت طے کر۔ اجرت مقرر کی تو میں نے یہ بات حضور کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ اجرت طلب کی کہ اس نے فرمایا تو اس کے لیے جہاد نہیں ہے، اس کے لیے صرف اجرت ہے، کیونکہ نیت اس کی مال پر تھی، گویا نیت مال پر ہے تو اس کو اس کا اجر ثواب نہیں ملتا۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ اسرائیلی روایات میں یہ ہے کہ ایک شخص بھوک کی حالت میں ریت کے ٹیلے کے قریب سے گزرا اور اس نے دل ہی دل میں یہ کہا یا اللہ اگر تو مجھے ریت کے ٹیلوں جتنا بھی اگر مال دیتا، غلہ دیتا تو میں تیرے نام پر لوگوں میں تقسیم کر دیتا۔ تو اللہ نے اس دور میں اپنے نبی کی طرف وہی فرمائی اور فرمایا کہ اس کو فرما دو جا کے اللہ نے تیری نیت کی بدولت تیرا صدقہ قبول فرما لیا ہے، گویا تیرے لیے ٹیلوں کے برابر کے غلے کا اللہ نے ثواب اپنی بارگاہ سے لکھ دیا ہے۔ اسی طرح امام طبرانی نے معجم الکبیر کے 185 صفحہ 6 جلد میں فرمایا کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے جو اس نے کی ہے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں اہل جنت جنت میں اور جہنمی جہنم میں رہیں گے، پوچھا جائے گا یہ کیا وجہ ہے، نمازیں بھی پڑھتے تھے جہنمی، یہ تو عمل بھی اچھا کرتے تھے، فرمایا نیت اچھی نہیں تھی، وہ اپنی نیت کی وجہ سے عمل کرنے کے باوجود جہنم سے نہیں نکالے جائیں گے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں توریت میں یہ لکھا ہے کہ جس عمل سے میری رضا مطلوب ہو وہ تھوڑا بھی ہو
تو میں اس کو زیادہ کر دیتا ہوں، اور جس سے رضا مطلوب نہ ہو وہ زیادہ بھی ہو تو اللہ فرماتا ہے میرے ہاں عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس آنکھ کے لیے خوشخبری ہے جو سو جائے اور گناہ کا ارادہ نہ کرے، سوتے ہوئے اس کے گناہ کا ارادہ نہ تھا، اور فرمایا اسی طرح بے گناہی پر وہ جاگا۔ امام غزالی فرماتے ہیں جب سویا تب بھی وہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر کے سویا، اس کی بارگاہ میں معافی مانگ کے سویا، اور جاگا تو پھر اس نے نیت کر لی کہ آج کا دن میں کسی کی تکلیف کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کے آرام کے لیے صرف کروں گا۔ کتنی حسین بات ہے، ہم اسی پر اکتفا کریں گے۔ حضور سے یہ بات چلی، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک ہم آ گئے، یعنی ہم جب آرام کرنے لگیں تو ہم اپنا احتساب کریں، آج کا دن زندگی کا یہ دن ہمارا ایک کم ہو گیا، ہم نے کتنوں کو تکلیف دی، کتنوں کا دل دکھا، کتنوں سے جھوٹ بولا، کتنوں سے ہم نے زیادتی کی۔ بس ایک ہی لفظ ہم اللہ کی بارگاہ میں کریں، یا اللہ اپنے حبیب کی زلفہائے عنبری کا صدقہ، اپنے محبوب کی نالین کے تصدق سے سارا دن ہمارا یقیناً بری باتیں کرنے میں گزر گیا۔ اپنا احتساب کر لیں، اپنا احتساب کوئی بھی نہیں ہوتا اس وقت، ضمیر سے پوچھیں آج ہمارے 12 گھنٹے 15 گھنٹے 20 گھنٹے 24 گھنٹے کیسے گزرے، ایک ایک سانس پر ہم نے کیا کیا، گھنونے جرائم کیے، ان آنکھوں سے، اس ہاتھ سے، ان پاؤں سے، اس جسم سے ہم نے کتنے جرائم کیے۔ پھر یہ جب ہم نے اس کی بارگاہ میں استغفار کیا اور استغفار کر کر ہم سو گئے، یقیناً اگر رات آخری ہو تو پھر ایسا ہے کہ اس کے نیک بندوں میں، مغفرت یافتہ بندوں میں نام لکھا جا سکتا ہے، جس کو آخری موقع ملا کہ اس نے اس کی بارگاہ میں توبہ کر لی، پتہ نہیں اٹھنے کا موقع ہی نہ ملے۔ اور جب صبح اٹھے ہم یہ نیت کر لیں صبح کو، یا اللہ آج کا ہمارا دن مسافروں کو پتہ بتانے میں گزرے گا، مریض کی تیمارداری میں گزرے گا، نیک کی قربت میں گزرے گا، تیرے دوست کی صحبت میں گزرے گا، تیرے گھر میں عبادت میں گزرے گا، یا اللہ صدقہ اور خیرات دینے میں گزرے گا۔ میری جیب میں جتنے بھی ہیں اگر کوئی تیرا مجبور بندہ مل گیا تو میں تیرے نام پر اس کو دوں گا، مریض کو تیرے نام پہ پوچھوں گا، یا اللہ آج میں یہ کروں گا۔ بس اتنا کہنے سے کیا ہوگا کہ آپ کی اور میرے لیے ایک ایسا کام شروع ہو جائے گا جو میرے وہم گمان میں بھی نہیں ہوگا، اللہ کے ہاں اس کا بہت زیادہ اجر ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں اچھی نیتیں کر کر، اچھی نیتوں پر عمل کر کے اپنی اور اپنے معاشرے اور اپنی سوسائٹی میں اچھا عمل کر کے، اچھی نیتیں کر کے اس سوسائٹی کو اچھی سوسائٹی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات ہمیں والدین کا احترام، بچوں سے پیار، پڑوسیوں سے محبت اور بزرگوں کا حیا، بہن بیٹی ماں کے لیے اپنی آنکھ میں شرم و حیا پیدا کر کے حلال کھانے اور اللہ کریم حرام سے بچنے اور باقی تمام جرائم سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ آج کے اس درس سے ہم نے یہ اخذ کیا کہ آج ہم سوتے ہوئے کیا کریں گے، اچھی نیت کر کے استغفار کر کے سوئیں گے، اور آج کے درس سے ہم نے کیا لیا کہ صبح اٹھ کر ہم پہلا کام کیا کریں گے، اچھی نیت کریں گے، اچھی
نیت کریں گے، پھر اس نیت کے بعد ہم سارا دن اس نیت پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اس کی رحمتوں، اس کی برکتوں سے اللہ کریم ہمیں اپنے محبوب کی غلامی میں زندہ اور اپنے محبوب کے ہر فرمان پر ہمیشہ کاربند اور عمل کرتے رہنے کی خشوع و خضوع کے ساتھ توفیق عطا فرمائے۔ میں بار دیگر شکر گزار ہوں حضرت قبلہ پیر سید زین العابدین شاہ صاحب کا، حضرت مولانا قاری محمد عنایت اللہ صاحب کا، اور آپ تمام حضرات کا جو آپ تشریف لائے۔ آپ کی محبتیں، آپ کی شفقتیں ہماری یقیناً حوصلہ افزائی، عزت افزائی اور یقیناً دین اسلام کی ترویج و اشاعت کا ذریعہ ہے۔ اللہ کرے ہم اور ہماری نسلیں اسی عقیدے پر کمر بند رہیں اور اسی پر الحمدللہ جاری ہیں، اور ہماری نسلیں بھی اسی عقیدے پر قائم رہیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک شعر سلام کا اور پھر اس کے بعد حضرت صدر مجلس قبلہ پیر سید زین العابدین شاہ صاحب دعا فرمائیں۔